دوستو آپ لوگوں نے ویسے تو عشق اور محبت کی بہت ساری داستانیں سنی ہوں گی، لیکن میں آج آپ کو صوبہ سندھ کی ایک ایسی عشق اور محبت کی داستان سنانے والا ہوں جو آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے اور اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایک محبت کی داستان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں معلوم ہو جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ دوستو آپ لوگوں نے نوری جام تماچی کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ سندھ کے سما خاندان کے دور میں ایک جام تماچی نام کا ایک حکمران گزرا ہے۔ اس زمانے میں آج کی مشہور جھیل کینجر کے گندرا قبیلے کے کچھ مچھوارے لوگ رہتے تھے اور ان غریب مچھواروں میں ایک حسین لڑکی نے جنم لیا جس کا نام تھا نوری، اور اس کے حسن کے چرچے دور دور تک مشہور تھے۔ جو بھی اس کو ایک مرتبہ دیکھتا تھا تو اس کو وہ دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن جب وہ ایک غریب خاندان سے تھی تو اس کا لباس سادہ ہوا ہوتا تھا اور تھوڑا بہت پھٹا بھی ہوتا تھا، پر وہ اپنی سادگی اور حسن کی وجہ سے سب کے دل جیت لیتی تھی۔ دوستو ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اس زمانے کا سندھ کا حاکم جام تماچی کینجر جھیل کے سیر و سفر کے لیے نکلا تھا، اور سفر کے دوران اس کی نظر نوری پہ پڑی۔ وہ اس کی سادگی اور حسن کو دیکھ کے اپنے دل کو روک نہ سکا اور دل ہی دل میں اس کو پسند کرنے لگا، اور یہ تک سوچ لیا کہ وہ اس خوبصورت لڑکی سے شادی کرے گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جام تماچی نے نوری کے گھر رشتے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا اور جام تماچی کے لیے نوری کا ہاتھ مانگا۔ جب نوری کے ماں باپ نے یہ سنا کہ سندھ کا حکمران ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور احترام کے ساتھ ان کا رشتہ قبول کر لیا۔ اور دوستو اس طرح کچھ عرصے بعد نوری کا جام تماچی کے ساتھ نکاح ہو گیا، یا یہ کہیں کہ کچھ ٹائم بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب جب کہ نوری ایک غریب خاندان سے تھی تو وہ ایک حکمران کے محل میں رہنے لگی، لیکن جام تماچی کی پہلے بھی کچھ گھر والیاں تھیں۔ دوستو ایک دن کی بات ہے، جام تماچی نے اپنی رانیوں سے ایک امتحان لینا چاہا اور کہا کہ آپ سب خود کو خوبصورت بنا کے آؤ، خوب سج سنور کے آؤ اور اچھے اچھے کپڑے پہن کے آؤ اور ہار و سنگار بھی کر کے آؤ اور میرے سامنے آؤ۔ آپ سب میں سے جو بھی سب سے زیادہ خوبصورت لگے گی میں اس کو آج شکار پہ لے جاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ کینجر جھیل میں کشتی کی سیر کراؤں گا۔ تو اس کے بعد جام تماچی کی گھر والیاں یا جو رانیاں تھیں وہ سجنے سنورنے کے لیے چلی گئیں اور اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے، خوب سج کے سنورنے کے لیے زیورات پہنے اور اچھے اچھے کپڑے پہنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کہنے لگی کہ کیا تم زیادہ مجھ سے خوبصورت لگ رہی ہو یا میں تم سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں، اور بہت سارا ہار و سنگار کیا سوائے نوری کے۔ نوری نے وہی پرانے کپڑے پہنے تھے جن کپڑوں میں جام تماچی نے اسے پہلے دن دیکھتے ہی پسند کیا تھا۔ جب جام تماچی کچھ دیر بعد اپنے محل میں آیا تو ساری رانیاں سج سنور کے اس کے سامنے آ گئیں سوائے نوری کے۔ نوری نے بالکل سادہ لباس پہنا تھا اور اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اس کی دوسری رانیوں کے ساتھ۔ جب جام تماچی نے نوری کو سادہ لباس میں دیکھا تو اس نے نوری سے پوچھا کہ تم دوسری رانیوں کی طرح سج سنور کے کیوں نہیں آئی اور نہ ہی تم نے نئے کپڑے پہنے ہیں؟ تو نوری نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ سائیں، میں تو ایک غریب مشورے کی بیٹی ہوں اور میں ہار سنگار کر کے آپ کو متاثر کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں آج وہی پرانے کپڑے پہن کر آئی ہوں جن کپڑوں میں آپ نے مجھے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اور نوری نے کہا اس لیے میں آج بھی اسی سادگی کے روپ میں آئی ہوں، وہ اس لیے کہ میں زیادہ سجنا سنورنا یا ہار و سنگار کرنا جانتی ہی نہیں ہوں۔ جام تماچی نے جب اس کی یہ ساری باتیں سنی اور سادگی کی صورت کے ساتھ ساتھ سادگی کی سیرت بھی دیکھی اور اس میں کوئی غرور یا دنیاوی سجاوٹ نہیں دیکھی تو بہت خوش ہوا، اور ساری رانیوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں آپ سب رانیوں میں سے سب سے زیادہ نوری کو مانتا ہوں اور اس کی حیا اور سیرت نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جام تماچی نے نوری کو سیر و تفریح کے لیے کینجر جھیل پہ کشتی میں گھمانے کے لیے لے گیا اور سارا دن شکار کے دوران نوری کو اپنے ساتھ رکھا۔
اور پھر اس طرح ساری زندگی نوری کا خیال رکھا اور عزت و احترام کے ساتھ اس کی عزت کی۔